السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام زمین کی پیدائش اور اس کے ابتدائی زمانوں کے بارے میں ہے۔ زمین انسان کا گھر ہے اور اس گھر میں بے شمار لوگ اب تک بس چکے ہیں اور پھر اسے چھوڑ گئے ہیں۔ آنے والی نسلیں بھی ظاہر ہے کہ یہیں آباد ہوں گی۔ پرانے وقتوں میں انسان کو صرف خوراک ڈھونڈنے اور زندہ رہنے سے غرض تھی، لیکن جیسے جیسے اس کی سمجھ بڑھتی گئی، اس کا شعور بڑھتا گیا، اس نے زمین کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا۔ کیا کوئی ایسا وقت بھی تھا جب زمین نہ تھی؟ زمین کب اور کیسے وجود میں آئی؟ اور ابتدائی زمانوں کے مقابلے میں اس میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ ہر تہذیب اور ہر زمانے میں لوگوں نے ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلا 2500 سال پہلے ارسطو نے یہ خیال ظاہر کیا کہ زمین ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی۔ اس کے برعکس ایک نظریہ یہ بھی موجود تھا کہ زمین ہمیشہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی بھی کوئی ابتدا تھی۔ اس نظریے کے ایک اہم مبلغ ایک انگریز پادری جیمز اوشر تھے۔ اوشر نے 1664 میں یہاں تک حساب لگایا کہ زمین کی پیدائش صبح 9 بجے بروز اتوار 26 اکتوبر 4004 سال قبل مسیح ہوئی، یعنی بقول اوشر کے اس وقت زمین کی عمر تقریباً 6000 سال ہے۔ پھر سائنس کا دور شروع ہوا۔ تقریباً 400 سال پہلے یورپ کی سرزمین پر ایک زبردست سائنسی انقلاب برپا ہوا۔ فزکس کے اصول وضع ہونے لگے اور ان اصولوں کی مدد سے زمین کے بارے میں بہت کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ مثال کے طور پہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں، زمین سے لاوا کیوں پھوٹتا ہے، ہوائیں کیوں چلتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دریا اپنا رخ کس طرح بدلتے ہیں۔ اگرچہ قدیم زمانوں میں کیمرہ سے تصویر لینے والا تو کوئی نہ تھا، لیکن اب سائنس نے یہ امکان پیدا کر لیا کہ اس زمانے کی منظر کشی کی جا سکے۔ ظاہر ہے یہ کوئی سہل کام تو نہیں تھا، اور 19ویں صدی میں ایک زبردست سائنسی بحث اس موضوع کے اوپر شروع ہوئی۔ اس بحث میں بہت سے سائنسدانوں نے حصہ لیا اور وہ مختلف مکاتب فکر میں بٹ گئے تھے۔ زمین کی عمر کے بارے میں کوئی کچھ تخمینہ لگاتا تھا اور کوئی کچھ اور۔ اس انتہائی دلچسپ بحث میں 3 بڑے سائنسدانوں نے سب سے اہم کردار انجام دیا۔ سب سے پہلے سر چارلز لائل کی دلیل لیجئے زمین کی عمر کے بارے میں۔ چارلز لائل کے خیالات چٹانوں اور ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے سائنسی مشاہدے کی بنا پر تھے۔ لائل نے محسوس کیا کہ زمین پر مستقل ایسے عمل جاری ہیں جو اس کی سطح کو تبدیل کر رہے ہیں۔ بارش کا پانی اور چلتی ہواؤں کا زور جگہ جگہ زمین کو کاٹ کر چٹانوں میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں۔ سمندر کی موزور لہریں ساحل کے ساتھ ٹکرا کر چٹانوں کو پاش پاش کر رہی ہیں۔ دریاؤں کے تیز ریلے پہاڑوں اور میدانوں سے مٹی بہا کر سمندروں میں لے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں آتش فشاں پہاڑ بھی ہیں۔ ان سے نکلنے والا لاوا سرد ہونے کے بعد نئی چٹانوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ زمین کی تبدیلی کے یہ تمام عمل بہت سست نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ یہی عمل ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں سے جاری ہیں تو یقیناً زمین کی شکل ماضی میں آج سے بہت مختلف رہی ہوگی۔ چارلز لائل کا اہم نظریہ یہ تھا کہ تبدیلی کا جو عمل آج نظر آتا ہے وہ ماضی بعید میں اسی طرح سے جاری رہا ہے۔ زمین میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے نقش ان تہدار چٹانوں پر ثبت ہیں۔ ان چٹانوں کی مختلف تہیں مختلف زمانوں میں وجود میں آئیں اور اس طرح یہ چٹانیں زمین کی ماضی کا ایک ریکارڈ ہیں۔ زمین کے نیچے چٹانوں کی تہیں کچھ اسی طرح سے ہیں جس طرح اس کیک میں تہیں ہیں۔ اگر میں اس کیک کو کاٹوں تو اس کی تہیں صاف نظر آئیں گی۔ کیک بناتے وقت جو تہ سب سے نیچے ہے وہ سب سے پہلے بنائی گئی تھی، اور جو سب سے اوپر ہے وہ سب سے آخر میں بنی۔ کچھ اسی طرح کی بات
زمین پر بھی صادق آتی ہے، یعنی زمین کے نیچے جو سب سے نچلی چٹانیں ہیں وہ سب سے پہلے بنی تھیں اور جو سب سے اوپر ہیں وہ سب سے آخر میں بنی۔ اگر یہ ساری تہیں ایک ہی جگہ پر ہوں تو پھر تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی، لیکن اگر ایک تہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ تہ اس زمانے کی ہے؟ دراصل ہر تہ میں اپنے مخصوص زمانے کی کچھ باقیات ضرور موجود ہوتی ہیں اور یہ اس کی خاص پہچان ہے۔ یہ پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ باقیات ہیں جن کو ہم انگریزی زبان میں فاسلز کہتے ہیں، یعنی ماضی میں رہنے والے وہ پودے اور جانور جو مخصوص حالات کی بنا پر چٹانوں میں منجمد ہو گئے ہیں۔ پانی میں موجود نمکیات بتدریج اس پودے کے اندر داخل ہوتے گئے اور اندر پہنچ کر جب وہ سخت ہو گئے تو یہ پودا بھی پتھر بن گیا۔ یہ کسی قدیم زمانے کا رینگنے والا جانور ہے، اور یہ بھی کسی قدیم زمانے کی مچھلی ہے جو آج ناپید ہے۔ یہ ایک چھوٹا ڈائناسور ہے، اور یہ بلوچستان سے ملنے والا ایک ڈائناسور کا فاسل ہے جو بلوچیتھیریم کہلاتا ہے۔ ان تمام فاسلز کو دیکھ کر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کی دنیا آج سے بہت مختلف تھی۔ 19ویں صدی کی ایک اہم دریافت یہ ہوئی کہ جانوروں اور پودوں کے اثرات جن کو ہم فاسل کہتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کی عمر بتائی جا سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فاسل جن پتھروں اور چٹانوں میں موجود ہیں ان کی عمر کا تخمینہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ جاندار کس ماحول میں زندہ تھے اور یہ کہ ماحول میں بعد میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ مارگلا ہلز کا تصور یہ کرنا کہ کسی زمانے میں یہاں ایک بڑا سمندر موزن تھا اور اس میں جاندار رہتے تھے، بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اگر ہم ان چٹانوں کا بغور مطالعہ کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ ان میں فاسل موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چٹانیں سمندر میں بنی تھیں اور یہاں پہ ایک واقعی صدیوں پہلے سمندر موزن تھا۔ یہ کوئی 6.5 کروڑ سال پہلے کی بات ہے۔ سر چارلز لائل کے زمانے میں پتھروں اور چٹانوں کی عمر جاننے کا کوئی تسلی بخش طریقہ نہیں تھا۔ البتہ یہ تخمینہ لگایا گیا تھا کہ زمین پر پائی جانے والی بعض چٹانیں کم از کم 10 کروڑ سال پرانی ہوں گی۔ اس کی تصدیق بہت بعد میں ہوئی، لیکن پہلے یہ سوال لیجئے کہ 10 کروڑ سال آخر ہوتا کتنا ہے؟ اگر یہ لکیر 6000 سال کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ آج کی تاریخ ہے یعنی کہ 1993، تو پاکستان اس وقت وجود میں آیا، اسلام اس وقت نازل ہوا، یونان کی قدیم تہذیب اس وقت پروان چڑھی، اور بقول آرچ بشپ اشر کے زمین اس وقت وجود میں آئی۔ اگر میں اسی طرح 10 کروڑ سال کی نمائندگی کرنا چاہوں تو مجھے ایک ایسے بورڈ کی ضرورت ہوگی جس کی لمبائی 3 فٹ نہیں 10 میل ہوگی۔ اب یہ بحث کہ زمین 6000 سال پرانی ہے کہ 10 کروڑ جاری ہی تھی کہ سائنس کی دنیا میں ایک بڑی دریافت کا اعلان ہوا۔ اس دریافت کا تعلق شعبہ حیاتیات کے ساتھ تھا اور اس کو بیان کرنے والے کا نام تھا سر چارلز ڈارون۔ چارلز ڈارون سن 1809 میں انگلستان میں پیدا ہوا۔ 22 سال کی عمر میں اسے ایک طویل بحری سفر کرنے کا موقع ملا۔ اس 5 سالہ بحری سفر کے مقاصد سائنسی تھے۔ سفر کے دوران ڈارون نے دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے پودوں اور جانوروں کی ہزاروں اقسام جمع کیں اور ان کا بغور مطالعہ کیا۔ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں کسی ایک نسل کے جانور کی مختلف قسمیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کہ ساری دنیا میں ایک نسل کے جانور مکمل طور پر یکساں ہوں؟ اس سوال کے جواب میں ڈارون نے اپنا شعرۂ آفاق نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ ڈارون کا نظریہ زندگی کے ارتقاء کے متعلق چند ٹھوس مشاہدات پر مبنی ہے۔ مثلاً جانور ایک بڑی تعداد میں بچے پیدا کرتے ہیں،
ان جانوروں کا جس خوراک پر دار و مدار ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جانوروں کی تعداد میں ایک حد سے زیادہ کسی ماحول میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ان مشاہدات کی بنا پر ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک ہی قسم کے جانوروں میں مستقل کشمکش رہتی ہے اور صرف وہی جانور کامیاب رہتے ہیں اور فروغ پاتے ہیں جن کی مطابقت ماحول سے ہوتی ہے۔ جانوروں کی کسی نسل کی بقا اور ماحول کے ساتھ اس کے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت، یہ ڈارون کی تھیوری کے اہم جزو ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہمیں ڈائناسورز فراہم کرتے ہیں۔ یہ قدیم جانور بہت عرصے ہوئے ختم ہو گئے، لیکن فاسلز کے ذریعے ہمیں ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اس کرۂ ارض پر ایسے بہت سے جانور پائے جاتے تھے جنہیں ڈائناسورز کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، نہ صرف خشکی بلکہ سمندر اور ہوا میں بھی یہ بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ بہت تھوڑے عرصہ میں ان کی نسل مکمل طور پہ معدوم ہو گئی اور یہ مکمل طور پہ اس سوئے ہستی سے مٹ گئے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کے بارے میں بہت سی تاویلات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک ایسا عنصر جس کے اوپر سارے سائنسدان متفق ہیں وہ یہ ہے کہ کرۂ ارض پر بہت ہی تھوڑے عرصے کے دوران کچھ ایسی تبدیلیاں واقع ہوئیں جن کے لیے یہ جانور تیار نہیں تھے اور یہ اپنے آپ کو ان تبدیل شدہ حالات کے مطابق نہ ڈھال سکے، جس کی وجہ سے یہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ گئے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ زندگی کی مختلف اقسام کے درمیان رشتے موجود ہیں۔ گویا بیکٹیریا سے لے کر بھاری بھرکم مگرمچھ تک اور ان رنگ برنگے پھولوں سے لے کر تناور درختوں تک تمام جاندار آپس میں ارتقائی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈارون کے مطابق زندگی کی ہر شکل کا نقطۂ آغاز ایک ہی ہے۔ یہ آغاز دراصل انتہائی سادہ قسم کے خلیوں سے ہوا جو پانی میں بنے تھے۔ ایک نہایت طویل عرصے کے دوران یہ خلیے زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے۔ انہی میں سے ارتقاء کے ذریعے ایک شاخ نے پودوں کی شکل اختیار کر لی، جبکہ ایک اور شاخ سے مختلف قسم کے آبی جانوروں نے جنم لیا۔ اس طرح مچھلیوں کی ابتدائی شکل وجود میں آئی۔ ان ابتدائی مچھلیوں سے کئی ارتقائی سلسلے آگے بڑھے اور ایک سلسلہ ان مچھلیوں تک پہنچ گیا جنہیں ہم آج دیکھتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے سلسلے سے ایسے جانور پیدا ہوئے جن کے پھیپھڑے موجود تھے۔ اس کی ضرورت یوں پیدا ہوئی کہ خشک موسموں میں کچھ ندی نالے سوکھ جاتے تھے۔ ایسے حالات میں ہوا میں سانس لینے کی صلاحیت زندہ رہنے کے لیے لازمی تھی۔ اس صلاحیت کے ساتھ ہی ایسے جانور تشکیل پائے جو خشکی اور پانی دونوں میں زندہ رہ سکتے تھے۔ ان میں سے بعض جانور خشکی پر ہی رہنے لگے اور وقت کے ساتھ بڑے ہوتے گئے۔ چھپکلی نما یہ جانور خشکی پر رہنے والے تمام جانوروں کے پیش رو تھے۔ انہی میں سے کچھ کچھوے اور دوسرے رینگنے والے جانور بن گئے۔ ان جانوروں سے 3 بڑے ارتقائی سلسلے چلے۔ ان میں سے کچھ کے پر نکل آئے جو چھوٹی اڑان کے لیے موزوں تھے۔ پرندے اسی ارتقائی سلسلے کی یادگار ہیں۔ ایک دوسری شاخ ڈائناسورز پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ دیو قامت جانور ایک عرصے تک زمین پر آباد رہے، لیکن پھر اچانک زمین پر ہونے والی کسی تبدیلی کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ابتدائی چھپکلی نما جانور کی تیسری شاخ ایک بالکل مختلف جانب ارتقاء پذیر تھی۔ اس شاخ میں چھوٹے چھوٹے پھرتیلے جانور وجود میں آئے جن کے بچے پیٹ میں پرورش پاتے۔ ان چھوٹے جانوروں کو بڑے جانوروں سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، اس لیے انہیں اپنے دفاع کے لیے
नित नए तरीके इख्तियार करने पड़े। इन्हीं में से एक चूहे नुमा जानवर से तमाम दूध पिलाने वाले जानवर यानी मैमल्स की नस्ल चली। इनकी एक शाख ने दरख्तों पर बसेरा किया। जिंदगी की कशाकश से नबर्द आजमा होने के लिए इनके दिमाग तेजी से बढ़ते गए। इन्हीं से बंदरों की नस्ल चली। एक और इर्तकाई शाख से गोरिल्ला नुमा जानवर बने जो दरख्तों से उतरकर जमीन पर भी रहने लगे। इस इर्तकाई अमल का जमीन की उम्र से क्या ताल्लुक है? जाहिर है कि जमीन पहले बनी और जिंदगी बाद में वजूद में आई। इस इर्तकाई अमल के लिए एक बहुत तवील अरसा दरकार था, लिहाजा डार्विन ने भी लाइल की तायीद की, यानी जमीन बहुत बहुत पुरानी है। लेकिन कितनी पुरानी? 10 करोड़ साल, 50 करोड़ साल, 100 करोड़, 1 अरब या 1 अरब से भी ज्यादा? डार्विन के पास ना लाइल के पास इसका कोई जवाब था। बस वो सिर्फ ये कह सकते थे कि जमीन किसी सूरत 15 या 20 करोड़ साल से कम उम्र की नहीं हो सकती। उस जमाने में भी डार्विन और लाइल के ऊपर एतराज करने वालों की कोई कमी नहीं थी। उनका सबसे बड़ा नुक्ता यह था कि इन दो साइंसदानों के पास कोई ऐसा ठोस तरीका नहीं था जिससे वो जमीन की उम्र बता सकते। ऐन इसी वक्त एक और साइंसी दलील परवान चढ़ी। इस दलील का ताल्लुक ना हयातियात के साथ था और ना ही अर्जियात के साथ, बल्कि इसका ताल्लुक शोबा फिजिक्स के साथ था। इस नजरिए को बयान करने वाला एक फिजिसिस्ट था या माहिर तबियात जिसका नाम था लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन 19वीं सदी में बरतानिया का एक बड़ा साइंसदान था। उसका सबसे अहम काम हरारत और तवानाई के माबैन ताल्लुक मालूम करना और इसके उसूल वज़ा करना था। केल्विन की दलील जमीन की उम्र के बारे में 2 अहम मुशाहिदों के ऊपर मबनी थी। पहली बात यह कि जमीन अब भी बहुत गर्म है। दुनिया में बहुत सी जगहों पर यह देखा गया है कि जमीन से गर्म पानी के फवारे फूटते हैं, कहीं भाप के मरगोले उठते हैं और कहीं कहीं जमीन इस कदर गर्म है कि मिट्टी से इस तरह के बुलबुले निकल रहे हैं। जमीन के अंदर से गर्म होने की एक इससे भी बड़ी दलील है। आतिशफिशा पहाड़ से निकलने वाला यह खौलता हुआ लावा जमीन की गहराइयों से निकलकर सतह पर आ रहा है। इन गहराइयों में दर्जा हरारत इस कदर ज्यादा है कि चट्टानें पिघलकर माए की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हर गर्म चीज वक्त के साथ ठंडी हो जाती है। यह बात बड़ी आसानी से समझाई जा सकती है। ये अंडा लीजिए, कुछ वक्त पहले ये उबाला गया था। अगर मैं इसको काटूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि इसकी जर्दी अब भी कुछ गर्म है। यह अंडा कितना वक्त पहले उबाला गया था? इसका अंदाजा मैं इस बात से लगा सकता हूं कि इसकी जर्दी में कितनी हरारत बाकी है या इसका छिलका कितना ठंडा हो चुका है। केल्विन ने भी जमीन की उम्र का अंदाजा इसी तरह से लगाया था। 19वीं सदी के वस्त तक यह बात तस्लीम की जा चुकी थी कि जमीन अपने इब्तदाई दौर में पिघली हुई हालत में थी। रफ्ता रफ्ता इसकी सतह ठंडी होकर ठोस शक्ल इख्तियार करती गई। इस ठोस सतह या खोल की मोटाई वक्त के साथ बढ़ती गई, लेकिन अब भी जमीन अंदर से पिघली हुई हालत में है। इस सतह को मुंजमद होने में कितना अरसा लगा, इसका इन्हिसार दूसरी बातों के अलावा इस बात के ऊपर है कि जमीन के अंदर मौजूद अनासिर और उनकी तबई खुसूसियात क्या हैं। केल्विन को चूंकि इन बातों का इल्म था, इसलिए उसने पहली बार एक साइंसी तरीके से तखमीना लगाया कि मुकम्मल पिघली हुई हालत से लेकर जमीन की मौजूदा हालत तक पहुंचने में कितना वक्त दरकार था। केल्विन के साइंसी हिसाब किताब से यह वाज़ेह नतीजा निकला कि जमीन ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 करोड़ साल पुरानी हो सकती है। अगर ये इससे बहुत ज्यादा
پرانی ہوتی تو یہ کب کی ٹھنڈی اور اندر سے سرد ہو چکی ہوتی۔ لیکن ڈارون اور لائل کے ہم خیال سائنسدانوں کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ زمین کو اپنی موجودہ شکل تک پہنچنے کے لیے اور زندگی کے ارتقائی عمل کو پورا ہونے کے لیے اس سے بہت زیادہ وقت کی ضرورت تھی۔ لیکن کیلوین کی دلیل اس قدر ٹھوس اور مضبوط بنیادوں پر قائم تھی کہ اس کو ہلانا بڑا مشکل نظر آتا تھا۔ لہٰذا ایک بڑی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ 50 سال تک یہ علمی بحث جاری رہی اور یہ ایک بڑے سائنسی کشمکش کا زمانہ تھا۔ پھر 1896 میں ایک غیر متوقع سائنسی انکشاف ہوا جس سے اس تنازع کے حل کی طرف ایک راہ دکھائی دی۔ یہ دریافت فرانسیسی سائنسدان ہنری بیکرل کی تھی۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے۔ اپنے تحقیقی کام کے سلسلے میں ایک روز بیکرل نے ایک فوٹوگرافی کی پلیٹ تیار کی، لیکن اسے استعمال نہ کر سکا۔ وہ یہ پلیٹ اپنی میز کی دراز میں رکھ کر گھر چلا گیا۔ اسی دراز میں کچھ چابیاں اور چٹانوں کے کچھ ٹکڑے بھی رکھے تھے۔ 2 روز کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ فوٹوگرافک پلیٹ پر چابیوں کا عکس آ گیا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پتھروں سے کچھ نامعلوم شعاعیں نکل رہی تھیں جن کی وجہ سے چابیوں کا عکس فوٹوگرافی کی پلیٹ پر آ گیا تھا۔ یہ شعاعیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ایک بڑا معمہ تھا۔ پھر بیکرل نے یہ معلوم کیا کہ اس پتھر کے اندر کوئی ایسا عنصر ہے جس کے ایٹم ٹوٹتے ہیں اور ان میں سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دنیا میں ہر شے مختلف ایلیمنٹس یا عناصر کی بنی ہوئی ہے۔ ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، سیسا، لوہا، سونا، چاندی، یہ ساری ایلیمنٹس یا عناصر کی مثالیں ہیں۔ عام طور پہ ایک عنصر کسی دوسرے عنصر میں تو تبدیل نہیں ہوتا، اور شاید آپ کو یہ یاد ہو کہ اب سے کئی 100 سال پہلے لوگوں نے الکمی کے طریقے استعمال کر کے ایک عنصر کو کسی دوسرے عنصر میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، سیسے کو لوہا یا چاندی میں، مگر یہ بے سود کوششیں تھیں اور ان کو بالآخر ترک کرنا پڑا۔ بیکرل نے یہ معلوم کیا کہ بعض ایسے عناصر ہوتے ہیں جو دوسرے عناصر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایسے عناصر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس یا ریڈیو ایکٹیو عناصر کہلاتے ہیں، اور جب یہ کسی دوسرے عنصر میں تبدیل ہوتے ہیں تو ان میں سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ اس دریافت کا ہماری کہانی سے تعلق یوں بنتا ہے کہ تابکاری کو چٹانوں کی عمر معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہر تابکار عنصر، مثلا یورینیم، ایک مخصوص وقت کے بعد کسی دوسرے عنصر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک ایسا پتھر ہے، بلکہ اس کا ماڈل ہے، جس میں یورینیم جیسا کوئی عنصر موجود ہے۔ اچانک ان میں سے ایک ایٹم ٹوٹتا ہے، اور پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جیسے جیسے یہ ایٹم ٹوٹتے جاتے ہیں، یورینیم کے ایٹموں کی تعداد میں کمی آتی جاتی ہے اور نئے عناصر کے ایٹم بنتے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس چٹان میں یورینیم سے بننے والے نئے ایٹموں کی تعداد گن لیں تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ عمل شروع ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس چٹان کی عمر کتنی ہے۔ اس طرح زمین پر موجود چٹانوں کی عمر معلوم کی گئی ہے۔ یورینیم جیسے ریڈیو ایکٹیو عناصر زمین کے ابتدائی زمانوں میں خوب مقدار میں موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں موجود تھے، چاہے وہ فاسلز ہوں یا چٹان ہوں یا پتھر یا اور کچھ۔ وقت کے ساتھ اس مقدار میں کمی آتی گئی، کیونکہ جب ریڈیو ایکٹیو ایٹم کسی دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ آج سائنسدان جب کسی پتھر یا فاسل کی عمر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ پتہ کرتے ہیں کہ اس میں ریڈیو ایکٹیو عناصر کی مقدار کتنی ہے۔